السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا, دوسرا ویڈیو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کی زبان پر ام الکتاب قرآن پاک ہم سنتے ہیں. حاکم الحاکمین, تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبران خدا نبیوں کے جو نبی تشریف لائے, آپ کو ہم آخری نبی مانتے ہیں, آپ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے کہ ایک شخص دعوے کر رہا, دنیا جہاں میں اس کے لوگ پیروکار ہو رہے ہیں, یہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو اس زمین پر مدینہ میں کھاتا پیتا بیٹھتا چلتا پھرتا دیکھا ہے, میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ ہے, رب العالمین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر تجھ کو یقین ہے کہ اس نے یہ کہا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو جس جگہ سے اس آدمی کو اٹھا کے لایا ہوں آپ حیران ہوں گے, وہاں کی ساری دنیا قوم اس کی بات کو سن رہی ہے. میں تو اس کو پکڑ کے لے آیا ایک مجرم سمجھ کے کہ جھوٹا ہے, غلط باتیں افواہ پھیلا رہا ہے, تو آپ اس کا فیصلہ کریں, آپ اس سے پوچھیں. تو وہاں بھی صحابہ اکٹھے ہو گئے اور صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے یہ بات سن کے بھی عمر فاروق کیا کر رہا ہے, کس کو پکڑ کر گھوڑے پہ مجرم کو لے کر آیا ہے. تو یا رسول اللہ آپ اس کا فیصلہ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف مخاطب ہو کے کہا کیا تو نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفرک استغفر اللہ رب من کل ذنب ذنوب و اتوب الیہ رب ذو العرش العظیم سمیع عفو غفور رحیم. تو اس نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ. اس نے کہا دکھا, پھر تو گواہی دیتا ہے تو دکھا کون سا اللہ ہے. تو اس نے کہا یہ میں اللہ تعالیٰ سے تو بات کر رہا ہوں. وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ فقیر وہ درویش وہ شخص اللہ کا ولی کہنے لگ گیا یہ تو اللہ تعالیٰ ہے. کون اللہ تعالیٰ ہے؟ محمد رسول اللہ اللہ ہے, احمد مجتبیٰ خاتم النبی یہی تو خداوند تعالیٰ ہے, یہی تو اللہ رب العالمین ہے. میں نے اس جیسا آدمی دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے, انسان تو دیکھا ہی نہیں. اس کو تو انسان کہنا گناہ ہے, شرک ہے, برائی ہے. انسان میں ایسی خدائی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو خداوند قدوس ہے, رب العالمین ہے, زمین پر آ گیا ہے. تو اس کی گواہی دے رہا ہوں میں اس جگہ پر. حضور پاک ہنس پڑے, مسکرائے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کی طبیعت حضرت عمر فاروق کی طرح ہوتی, حضرت علی علیہ السلام کی طرح ہوتی, یا ابو بکر صدیق کی طرح, یا چوتھے خلیفہ جو ہیں زینب العابدین کی طرح, یا اور کسی صحابی کی طرح, خالد بن ولید کی طرح, تو شاید آپ اس کو مارتے, کوڑے مارتے, جھاپڑ مارتے, یا حکم کر دیتے حضرت عمر فاروق کو کہ مارو اس کو, درے مارو, جھوٹا ہے, غدار ہے, یہ وہ فلاں. آپ مسکرائے, ہنس پڑے. نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین, سارے جہاں کے رحمۃ اللہ عالمین, بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ جس کے کمال, جس کی زبان, جس کا کلام, جس کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. وہ اللہ رب العالمین حاکمین پر ایمان رکھتا ہے تو اس نے نبی پاک کی اطاعت کو قبول کیا اور سر آنکھوں پر رکھا اور جھک گیا, غلام بن گیا. جس کے کہانیاں قصے تعریفیں اللہ رب العالمین کر رہا ہے, ایک معمولی سے آدمی نے ایسی تعریف کر دی تو کیا گناہ ہو گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو سمجھایا. تو فضول میں غصہ کھا رہا ہے, فضول میں اس کو جھڑک رہا ہے, فضول میں اس درویش کو, اللہ کے ولی کو تنگ کیا, وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا, مجرم بنا کر, یہ برا کیا. آئندہ ایسا نہ کرنا. وہ سچ کہہ رہا ہے, صحیح کہا ہے, اس نے خدا کو دیکھا ہے تو خدا کو وہ دیکھ رہا ہے. اس نے خدا کو دیکھا, اس نے خدا کی گواہی دی ہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جاہل ہے, بدو ہے, انپڑھ ہے, اس نے نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ وہ مجھ سے ملا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی نہیں ملا, مجھ کو صرف مدینے سے دیکھ کر گیا ہے. یعنی کہ کسی دور میں کسی وقت میں آپ کو دیکھا ہے کہ یہ نبی ہے تو باہر جا کے گواہی دینے لگ گیا کہ وہ نبی نہیں, وہ خدا ہے, وہ خدا ہے, وہ خدا ہے. کیوں؟ اس درویش کو, اس جاہل کو, پینڈو کو, گوار کو, دیہاتی کو, بدو جو جاہل ترین انسان دنیا کا کہلاتا ہے ان کو بدو کہا جاتا ہے. جنگلی, جو جنگل ترین کہتے ہیں, 100 جنگلی, پیڑے جنگلی, یعنی جنگل کے 100 جنگلی انسان اگر مار دیے جائیں نا پھر بھی ایک جنگلی پیدا ہوتا ہے. یعنی اتنی بد کردار اور ظالم قوم ہوتی ہے جنگلی پینڈو قوم جو ہوتی ہے.
کہ ان کے دماغ اور عقل تمیز نہیں ہوتا. ان کے اگر 100 آدمی 1000 آدمی مارے تو ایک جنگلی پھر پیدا ہوتا ہے. یہ اتنی خطرناک اور جاہل قوم ہوتی ہے. ان کا دین مذہب کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح عربوں کے اندر بدو لوگوں کو یہ جنگلی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں، دنیا میں، سندھ میں، انڈیا میں جنگلی قومیں رہتی ہیں نا جی. جنگلی قومیں آپ خود سمجھتی ہیں، جو ننگے پن، منشیات فروش، اور جن کا دین مذہب خدا رسول نہیں ہوتا، جن کا دین مذہب صرف کھانا پینا، کمیونسٹ نظام ہوتا ہے، سوشلزم نظام ہوتا ہے، زمین پر کھانا پینا، ہگنا، ٹٹی پیدا کرنا، ٹٹی پیشاب کرنا، اولاد پیدا کرنا، بس اولاد ہی پیدا کرنا. جن کے آپ نے دیکھا ہوگا بیویوں کے 2-2 درجن بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے بچے مٹیوں میں، پانی میں کھیلتے ہیں، بوجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، جو بھی کریں وہ جنگلی کہلاتے ہیں. ان کا کوئی دین مذہب، کوئی سروکار، کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کو حضور پاک نے ڈانٹا، سختی سے کہا آئندہ نہ کبھی کسی کو تنگ کرنا. ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کا من مزاج ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے. تو آپ نے سختی سے جھاڑ دیا تھا. تو صحابہ پھر حضرت عمر فاروق کو بڑی تشویش ہوئی، دکھ لگا، رونے لگ گئے کہ میرے سے کیا ظلم ہو گیا، میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے. یہ تو غلام نبی ہے، یہ تو خادم نبی، یہ تو صحابہ کا بھی غلام ہے، جس کو میں مجرم سمجھ کے مجرم کی طرح بےزتی کرتا پکڑ کر لے آیا اور کہا کہ تو نے یہ جھوٹ الزام لگایا. یہ تو نبی پاک کی آنکھوں سے محبت ملی، اس کو شفقت ملی، عنایت ملی، رحمت ملی، پیار ملا اللہ تعالیٰ کے رسول کا. ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیا جھوٹا کرتے ہیں لوگوں کو، اچانک لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، نہ کسی کی بات سمجھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. تو اس بات سے کیا ثابت ہوا، اب لوگ عقل مند، شعور، لاشعوری لوگ تو نہیں ہیں، اتنا ترقی یافتہ دور دنیا کا. تو پھر جب صحابہ نے پوچھا حضور پاک سے کہ اس نے آپ کو خدا کیوں کہا ہے، اس کا تو ہمیں مطلب بتا دیں. اس نے کہا اگر یہ مطلب پوچھنا تو اس سے ہی پوچھو، پھر مجھے نہیں معلوم وہ کیوں کہتا ہے. وہ درویش اس دن سے نبی پاک کے ارد گرد یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے قریب رہنا شروع ہو گیا. اس کو اتنی محبت تھی حضور پاک سے. تو آپ نے تمام صحابہ نے اکٹھے ہو کے اس درویش کو، اس بزرگ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یار تو ہمیں تو بتا کہ نبی کو خدا کیوں کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں نہ خدا کہوں، جس کی ہر صفت خدائی، جس کی ہر صفت میں خدائی، جس کی ہر زبان میں خدائی کلام، جس کی ہر آنکھ میں خدائی، جس کے ہر قدم پہ خدائی، جس کے ہر ہاتھ میں خدائی، جس کے دماغ میں خدائی، جس کی زبان پہ خدائی، وہ خدا نہیں تو اور کیا ہے. وہ اڑ گیا اس بات پر. صحابہ کہہ رہے ہمیں ابھی بھی نہیں بات سمجھ آئی ہے. حضور پاک نے منع فرمایا کہ تم کو اس درویش کی بات سمجھ نہیں آئے گی، بہتر ہے کہ تم اپنے ٹکانے اپنے دماغ نہ لگے رہو. کہندے نا کہ کھوتے ہو، جاہلو، سورو، کمینو، بغیر تو جانوروں تانوں عقل نہیں ہونی، تانوں تے مت بھی دین والا بغیر بن جائے گا. جانوروں کہنا جانوروں سنبھالنے والا بھی جانور ہوں، جنگلی ہوں. جنگلی اسے کر کے جانور سنبھال لیندے نا، انہوں نے پتا ہونا جانوروں وچ رہ کے جانور کیسا پالنے میں، انہوں نے اس کر کے جنگلی ترین کیا جاتا ہے، پینڈو ترین کیا جاتا ہے. انسان نو شہریاں نو نہیں سنبھال سکتے پینڈو جنگلی لوگ جڑے نے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہندے دماغ دے اندر کوئی گل بات آئی، سمجھ کے نہیں آئی، اگلی بھی گئی. جنگلی یہو جی قوم ہوندی جنہاں دے اندر اگلی پچھلی کچھ بھی نہیں ہوندی، نہ ہی ہوندی ہے. وہ جنگلی پن چ ہی مارے جاندے، جنگلی پن چ ہی پیدا ہوندے، جنگلی انہاں دا مذہب ہوندا ہے، دین دنیا ہوندی ہے. تو وہ صحابہ کی بات تھی. حضور پاک نے فرمایا تمہاری اگلی پچھلی ساری عقل ضائع ہو جائے گی، مت سوچو اس کی باتیں، سوچے اس جیسی باتیں مت سوچو. جو وہ کہتا ہے سمجھ آتی سمجھو، نہیں سمجھ آتا سمجھ دے. پھر نبی پاک کو جوش چڑھا کہ ایسا نہ ہو صحابہ رسول غلط رویہ اختیار کر لے. پھر سمجھایا اس نے کہ دیکھو جب ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، مجھے نبی پاک کو کہتا ہے بار بار کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی اطاعت کرے. تو جس نے میرے نبی کی اطاعت کی تو اس نے فقط اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. تو کیا اب اس کو یہ کہا جائے کہ جو نبی کی اطاعت کر رہا ہے وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ غلط ہے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اطاعت ہے
تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا کھاتے پیتے جاگتے مدینہ منورہ میں، تو کون سا گناہ پہاڑ اس نے گناہ کے پہاڑ اکٹھا کر لیے یا گناہ کر دیا؟ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ کہہ رہے عقل نہیں آئی. صحابہ نے سر جھکا دیا کہ اللہ رسول جانتا ہے. وہ جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ عالم و رسول اللہ و رسول عالم، یعنی کہ حسبنا اللہ و رسول اللہ نبی وارث. وہ ایک پرانا پنجابی کا محاورہ نہیں، اللہ نبی وارث. تو صحابہ کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی یا بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دن رات جاگتے تھے. پورا مہینہ رمضان شریف کے مہینے میں نبی پاک کی خدمت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، رمضان شریف کے روزے کھولتے تھے، کھلاتے تھے، کھاتے تھے، رکھتے تھے شوق سے. دن رات تلاوت تک قرآن پاک پڑھتے تھے، تراویحاں پڑھتے تھے، مسجد میں باہر گھر میں مسجد نمازیں پڑھتے تھے. لوگوں کو اکٹھا کر کے دین دنیا خدا اور نبی پاک کی باتیں سمجھاتے تھے. رش لگ جاتا تھا. پورا مہینہ بابرکت رحمتوں کا ایسا اس وقت شاد آباد تابندہ رہتا تھا جیسے کہ جگہ جگہ کوئی نبی بیٹھا ہوا، جگہ جگہ کوئی رسول بیٹھا ہوا، جگہ جگہ کوئی ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کیے جاتے تھے، روشن لگ جاتی تھی. آج بھی عرب و عجم کے اندر جہاں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اور بزرگان دین ائمۃ المسلمین مشائخ العلماء کرام جو معزز مشائخ ہیں، جو اللہ رسول دین دنیا قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، جو جانتے اسلام کیا دین کیا ہے، وہ لوگ آج بھی ماہ رمضان کو پورا مہینہ دن رات اس کو سجاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کراتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں، دین دنیا کی کتاب کی رسول کی باتیں کرتے ہیں، مبارک کرتے ہیں. یہاں تک بزرگان دین اصحاب رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان شریف کے مہینے میں، جو ایک مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے رمضان شریف کے مہینے کا استقبال کے لیے اپنے آپ کو قائم دائم اور مضبوط کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری عمر کے لیے قیامت تک اس شخص کا، ان مومنوں کا، ان مسلمانوں کا استقبال کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ کوئی معمولی سا مہینہ؟ کنگ آف دی ورلڈ، پوری دنیا کے تمام آل منتھ کے کنگ ہے یہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور، آئین، قانون قرآن پاک اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کو آخری کتاب عطا کی اور خاتم النبیین کا تمغہ دیا، سہرا پہنایا، تاج پہنایا اور سارے جہاں کا شفیع رحمۃ اللہ عالمین بنایا اور صاحب مقام محمود فرمایا، خاتم النبیین فرمایا، تمام انبیاء کا امام بنایا. معراج بھی کروائی اسی مہینے میں، کئی معراجیں آپ نے کی. آپ نے وہ ایک معراج کے بعد کئی، اس مہینے کے اندر بہت سے معجزات نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 لاکھوں معجزات دنیا میں حدیث میں مکتوب ہیں، موجود ہیں، جو زیادہ تر رمضان شریف کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، کھانے پینے، لوگوں کے گھر جانے، پیار کرنے، محبت کرنے سے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہر ہوئے. ایک بار ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہمت نہیں کہ میں کسی کا روزہ کھلاؤں، نہ خود کھول سکتا ہوں، نہ میرے بال بچے، نہ گھر، میرے پاس توفیق نہیں، نہ روزی نہ رزق ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کا اتنے نعمتوں، کروڑوں نعمتوں، انعام کرام اللہ تعالیٰ کے حاصل کرنے، مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے میں بناؤں، کیسے کروں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو تجھے کھانے کی کھجوریں ملتی ہیں وہی راہ للہ، اللہ کے راستے میں روزے دار کو روزہ کھلا کے حاصل کر لے اور روزہ رکھ کے حاصل کر لے. یعنی روزہ رکھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے، روزہ کھلانا بھی اتنا ہی ثواب ہے. تو جو نہیں رکھ سکتا اس کے اوپر جرمانہ اور ایک سزا ہے، اس کے اوپر ایک ٹیکس ہے اسلامی کہ وہ 60 آدمیوں کا روزی رزق 3 ٹائم کے جو پیسے بنتے ہیں 60 آدمیوں کے خوراک کے، وہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو صدقہ خیرات کر دے، ورنہ اس کی روزہ چھوڑنے کی بخشش نہ ہوگی. یہ سخت احکامات بھی ہیں. جہاں دین اتنا سخت اور محبت اور شفقت اور رحمت اور کرم فضل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اور اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں انعام ملتے ہیں، وہاں اس کے احکامات کی، شریعتوں کی، دین کی پابندی اور سختی بھی ضروری ہے.
اگر ہم اس احکامات کو سخت طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے، ادب احترام نہیں کریں گے، جیسے پورے مہینے کا ادب احترام نہیں کیا، کھانے پینے کا، اس مہینے کے اندر نمازوں کا، قرآن کا، تعلیمات کا، بڑوں چھوٹوں کا ادب احترام کا، مسلمانوں کے ادب احترام کا، اخلاق ادب تمیز قائم نہ کی، مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے بیٹھنے کلام باغ میں، اخلاق میں، تمام رشتوں کا، رشتہ داریوں کا لحاظ اور اس کا ادب احترام نہ کیا، ماں باپ کا، بہنوں بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، تمام رشتہ داروں کی جو لحاظ ہوتا ہے، جو حق فرض ہے ہم پر قرآن اور حدیث کے حساب سے، ہم نے وہ پورے نہیں کیے، استغفار کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے حکم ہے کہ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تمام بہنوں بھائی رشتہ داروں بال بچوں کے گھروں میں جا کے معافی نہ مانگے گا، معافی اس نیت سے مانگے کہ شاید وہ دنیا میں اب نہیں رہے گا، یہ اس کا آخری عمرہ حج ہے، تو وہ سب سے معافی مانگ کے راضی کر کے گھر میں ایک کھانا کی دعوت پکا کر سب کو روٹی پانی کی انویٹیشن دے، ان کو نہیں ہے تو ویسے سب کے گھروں میں جا کر اپنے بہنوں بھائی رشتہ داروں محلے داروں پڑوس اڑوس پڑوس سب سے معافی مانگ کر اجازت لے کر پھر عمرے کا اوپر حج کے اوپر جائے۔ یہ حکم ہے خدا تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تک لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر انسان 1500 سال ہو گئے، کسی نے اس بات پر عمل کیا؟ کسی ملا مولوی ڈاکٹر فلاسفر نے اس تبلیغ کا عام کلام کو، اس بیان کو، ذکر کو عام کیا؟ وہ تو کہتے ہیں نا، وہ 40-100 بلی چوہے کھا کے حج نو چل رہی۔ اگر ہم یہ بھی بار بار کہیں گے تو جو 100 چوہے بلی کھا کے جاتی ہے وہ بھی چھوڑ دے گی حج کرنا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ٹوکا ٹکائی سمجھتے ہیں، جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے دینی اور اچھی بات سمجھائی جائے، سمجھتے ہیں ہمیں چھیڑ رہا ہے، غصہ کھا رہا ہے، ملا ہے، مولوی ہے، ٹھیک ہے نا، حلوہ خور ہے، فلاں خور ہے، اور بغیر تو تم کون ہو؟ تم جانور ہو، جانور جانگڑی ہو، بغیر ہو تو خدا رسول کے دشمن ہو، اللہ رسول کے اس کے کلام کے احکامات کے دشمن ہو، اللہ رسول اور اس کے نبیوں سے، اس کے ولیوں سے دشمنی اور جنگ لینا چاہتے ہو۔ تم اپنا اعلان انکار کر کے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول اور قرآن کے دشمن ہو۔ کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ رب العالمین سے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ان کی امتوں کی، تمام امتوں کی شکلیں بگاڑ دی، سور، بندر، رچھ، کتے، کمینے، بغیر حرامی، لومڑ، چمڑ، یہ کیا کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، عذاب پیدا کیا، وہ قومیں برباد کر دیں، ایسے ایسے علاقے تباہ و برباد کر دیے جو آج کل کے نیو یارک، امریکہ، پیرس، لندن، دلی، انڈیا، کراچی، دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، اس سے لاکھوں گنا قیمتی شہر خدا تعالیٰ نے زمین کے اوپر ستیہ ناش کر دیا، جو پچھلے زمانے کے امتوں کے بادشاہوں نے بنائے تھے، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، قرآن کا، حدیثوں کا، اللہ کے نبیوں کی توہین کی، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو زمین کے اندر دھس دیا۔ اور تم خدا تعالیٰ کی کس کس باتوں کو سمجھو گے اور کس کس عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ وَيَنْظُرُوا كَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، منافقین، حاسدین، مشرکین، مفسدین فی الارض۔ دنیا میں سیر کرو، جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، دنیا کی سیر کرو اور ایسی ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں امتیں تباہ برباد کر دی، ایسے لاکھوں کروڑوں شہر تباہ برباد کر دیے جن کے اوپر عذاب آئے، ملیاں میٹ ہو گئے، اور وہ دنیا اتنا خوف کھاتی ہے کہ اس جگہ سے گزرنا پسند نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جب اسرائیل، یہودیوں کے جو اسرائیل ہے اس سے اور نبی پاک مدینہ منورہ کے درمیان ایک ایسا شہر آتا ہے جس کو مدائن کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی قرآن پاک میں تعریف لکھی ہوئی کہ اتنا سونے، اس شہر کو اس بادشاہ نے جب بنایا تو اس کی مٹی بھی سونے کی تھی، یعنی کہ مٹی بھی جو بچھائی ہے نا زمین پر سونے کی تھی، سونے کی اینٹوں کی سڑکیں بنی ہوئی، سونے کی اینٹوں کے محل، یاقوت، مرجان، یعنی کہ یہ جو بادشاہ، شہزادے، رائل، کراؤن پرنس جو بڑے بڑے ہیرے مجوہرات، سونا چاندی استعمال کرتے ہیں نا جی، اس کے بنے ہوئے وہاں پر محلات، مکان، کمرے۔ بھائی جس زمین یا شہر کی مٹی سونا ہو تو آگے کیا رہ گیا؟ اس کی مثل پوری دنیا کائنات میں ایسا شہر نہیں بنا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ سورۃ فجر کے اندر واقعہ مشہور ہے کہ اس جیسا شہر پوری دنیا میں کائنات میں ابھی تک کسی نے نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے، جس کی مٹی بھی سونا، جس کی عمارتیں سونے چاندی ہیرے کی۔ یہ اسی علاقے میں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت لی، جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ حکم ہوا کہ ایسے ایسے شہر تباہ کر دیے، سیر و دیکھو خدا سے عبرت حاصل کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم ایک جماعت یا ایک ٹولہ صحابہ کا اس شہر کی زیارت کرنے جائیں جس کی تعریف خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ اس کی مثل دنیا میں شہر یا ملک نہیں بنا، اتنا قیمتی ہے، ہم دیکھ کر تو ہیں، واقعی صحیح بات ہے۔ حضور پاک کا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا اور غصہ جلالی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے خدا کا جلال نہیں دیکھ رہے، میرے خدا کا غصہ اور قہارت نہیں دیکھ رہے؟ وہ تم کو حکم نہیں کر رہا، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے لاکھوں بادشاہ، ظالم، فرعون، نمرود، یزید، بغیرت، اللہ رسول کے کلام کی توہین کرنے والے پیدا ہوئے تو ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو بما ملک و بما شہر تمام دولت املاک کے ساتھ، ان کو فوج اور پولیس کے ساتھ دفن کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کے تمام ہتھیار بیکار گئے۔ خدا تعالیٰ کے آگے جو جنگ کا اعلان کرتا اس کے پاس دنیا جہاں کا کوئی ہتھیار ہو وہ نیست و نابود ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے آگے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے فرمایا کہ دیکھو وہ جلال اور اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ جب تم قرآن پاک کو مانتے ہو، نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جب تم اس بات کو ایمان لے آتے ہو کہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں، میں ہی نبی اور کوئی نبی نہیں ہے، یہی کلام ام الکتاب ہے جو مجھ پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جب تم یہ عقیدہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے تم سے، میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں عذاب والی جگہ جا کر عذاب لینا چاہتے ہو؟ وہ تو تمہیں عبرت دے رہا ہے، عبرت سارے جہاں کے لیے جو عبرت بنا دی چیز تمہیں یقین دلا رہا ہے، تو کیا تم اللہ کے اوپر اور اللہ کے مجھ پر میں آخری نبی ہوں، آخری کتاب کا مالک ہوں، اس کے دین کا وارث ہوں، اس کا آخری نبی ہوں، اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہوں، تو کیا اس بات پر مکمل یقین نہیں ہے، تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ تو صحابہ گر گئے قدموں میں، نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، ہم تو ایک اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ویسے حکم ہے کہ جائے دنیا میں جب کبھی آپ کا پالا وا ایسی جگہوں پر پڑے تو اس وقت اس چیز سے عبرت حاصل کرو۔ جیسے بار بار کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبروں نے خدا نبی رسول دنیا میں تشریف لائے لاکھوں کتابوں شریعتوں کے ساتھ، تو ان کی قوموں کی شکلیں بدلی کر دیں جو ان کے منکر تھے اللہ رسولوں کے اور اللہ کے محبوب بندوں کے اور کتابوں کے اور قرآن کے، تو ان کی شکلیں بدلی کر دیں، جانور بنا دیا، ان پر عذاب آئے، قسم قسم کے تباہ و برباد کر دیے ملک خدا تعالیٰ نے، ایک منٹ بھی نہیں لگا تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ کس نے اللہ نے یہ تم کو نبی آخری بنا کے بھیجا؟ کس نے آخری کتاب بھیجی؟ تو یہ ان کتابوں کی نظریات، دستور، آئین، قوانین، کتابوں کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث متفقون علیہ و تعلیمات قدسی، یہ خدا تعالیٰ کے کلام کے مجموعات اور یہ تمام چیزیں اللہ کا دستور آئین ہے۔ تم بیٹھے بیٹھے اس کے منکر ہو جاتے ہو، یہودیسٹ اور انگریزوں اور یہودیوں، بغیرتوں، لانتیوں، جانور، سور، جو خود اپنے آپ کو سور اور جانور کہتے ہیں، ان کے پیروکار بن کے، ان کے پٹھو غلام بن کر تم اپنے ملک میں خدمت کر رہے ہو انسانیت کی، اسلام کی۔ ہاں جی، یہ تمہارا دین مذہب ہے، یہ تمہاری منافقت اور دشمنی ہے اس قوم، ملک اور مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اعلان جنگ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں گناہ معاف کرے، تمام جہالتیں، غداری، دشمنی، ملک، قوم، دین، دنیا، رسول کے ساتھ جو جہالت ہم کرتے ہیں، اپنے رشتے اور نعتوں کے لحاظ نہیں کرتے، ادب احترام نہیں کرتے، نہ اللہ رسول کا، نہ رشتے نعتوں کا، نہ تعلیمات کا، نہ حق باتوں کا ادب احترام کرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں خدا رسول کے آگے، نہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیے نہ ان کو ادب احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ قوانین کو، نہ قرآن کو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عرب ملکوں کے اندر تو اس پورے مہینے میں جشن کا سما رہتا ہے، دن رات لوگ جاگتے ہیں، دن رات جاگتے ہیں۔ میں عربوں میں 30-40 سال رہا ہوں،
میرے والدین 60 سال 50 سال بن رہے ہیں، وہ دن کو معمولی سا کام کرتے ہیں، پھر وہ جناب علی دن رات عبادت خوشیاں مناتے ہیں، بچے گھر والے عورتیں مرد بازار کھلے ہوئے باغیچے کھلے ہوئے دن رات کھاتے ہیں، اور جناب علی سارا دن روزہ رکھتے ہیں، رات ساری کھاتے رہتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ رسول کے راستے میں لاکھوں کروڑ روپے غریبوں کو بھی دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، گھروں میں بیچتے ہیں، باہر سے آتے ہیں ان کو آتے ہیں، حکومت کی طرف سے لاکھوں الاؤنسز ہیں، فنڈز ہیں جو عام لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مساجد میں عبادت کرنے کی کھلے میں اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی اسلام کی پیروکاری میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اور اوٹ پٹانگ جناب اٹھے پٹھے یہودیوں کے انگریزوں کے پٹھو غلام بن کر ان کے دعوے دار ان کے ملکوں سے ہو کر یزیدیوں کے جانوروں کے ہم پیروکار ہو جاتے ہیں، ان کے قانون کو ماننا لگ جاتے ہیں، اور دین دنیا اسلام ماں باپ اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ادب احترام نہیں کرتے، اور نہ رمضان شریف کے مقدس مہینے کی اور نہ ہی اسی طرح باقی مقدس مہینوں کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں یوں تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ 4-5 مہینے جو ہیں یہ میرے خاص ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اپنے لیے اور میرے لیے، جس میں شعبان کا رجب کا مہینہ، شعبان مقدس کا مہینہ، رمضان شریف کا مہینہ، حج کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سارے مہینے نبی پاک نے فرمایا میرے اپنے ذاتی ہیں، کیونکہ دین اسلام اور ام الکتاب کا مالک وارث میں ہوں، میں اللہ کے رسول اور دین کا وارث خلیفہ بنایا گیا ہوں، آخری نبی بنایا گیا ہوں، تو یقیناً ہر چیز کی نسبت نبی پاک سے ہے۔ اصحاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت بھی نبی پاک کے، ازواج مطہرات بھی نبی پاک کی، دین دنیا تمام شریعت قانون ضابطہ حیات تمام دستور آئین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جس کے وارث، اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر والے وارث، آپ کے اصحاب وارث۔ تو اس چیزوں کے ادب احترام کے لیے، تابع داری کے لیے ہم کو ساری زندگی دنیا جہاں کے ہر معاملات کو اس دستور آئین کے تحت حل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ایمان کے ساتھ اللہ رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ تو پہلے ایمان کی طاقت اور حالت ہے، پھر دین کو، قرآن کو، کلمے کو، جو 6-7 کلمے ہمارے ہیں، جو 10 نمازیں ہیں، اس کو قائم کریں اپنی عام زندگی کے اندر، رمضان شریف کے مہینوں کو نافذ کریں۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزے کے معنی بتانا چاہ رہا تھا، تو جہاں سے یہ بات کو کہاں سے کہاں لے آئے۔ روزے کا معنی عربی میں روزہ صوم کو کہتے ہیں، صوم، ٹھیک ہے نا، صوم کہتے ہیں روزے کو۔ صوم کے لغوی معنی عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، کسی چیز کو روکنا، آواز مار کے روکنا، جیسے منع کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اگر برعکس دوسرا معنی لے آئیں، رک جانا، روکنا، رک جانا، یہ بھی برابر ہے۔ تقوی اختیار کرنا یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یہ بھی معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت، ایک ٹولہ، جس کی قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی، متقی لوگ، جیسے کہ پہلی سورت میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو شک و شبہ اور وہم کرے گا، شک نکالے گا، نقص نکالے گا اس کتاب کے، اس کا مطلب وہ دنیا کا سب سے بدترین، بغیرت، لعنتی اور خبیث اور شیطان ملعون یزید اور فرعون اور یزیدیت ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بدترین لوگ ہیں۔ لیکن فرمایا ھدی للمتقین، صرف اس کتاب سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو خدا کے برگزیدہ بندے، اللہ رسول کے ماننے والے، متقی، پرہیزگار لوگ۔ آ گیا پرہیزگار پر لفظ، وہ پرہیزگار لوگ جو ہیں، صرف ان کے لیے اس قرآن پاک رب العالمین کی آخری کتاب کتاب میں سے ہدایت، رشد و ہدایت، سمجھ بوجھ، عقل، تمیز، ادب، احترام اس کو پتہ لگے گا۔ وگرنہ جو شک میں ہے، شبہ میں ہے، یہ کیا وہ کیا، فلاں ایسے، ملائیت ہے، مولویوں کا دین ہے،
نبیوں کا دین ہے، یہ کیا ہے، سب لوٹ لفانگ فراڈ، اس کو سمجھ کر یہ پڑھے سوچے اس محفل میں بیٹھے، وہ تباہ برباد ہو جائیں گی قومیں، وہ لوگ جو اس کو نفرت سے اور غلط نگاہ سے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رسول کے دین مذہب کی باتوں اور تعلیمات اور سنتوں اور ایسے مہینوں کو حاصل کر کے چھوڑ دیں، غفلت کر لیں، برباد کر لیں اپنی زندگی کو، وہ قومیں، وہ لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس مہینے کا مذاق اڑائیں گے، اللہ رسول کی کتابوں کا، دین کا، حدیثوں کا، دین دنیا کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے، شک کریں گے، شک و شبہ کی گنجائش چھوڑیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اعمالوں کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اپنے اعمال، نیتیں بد کردار، اعمال بد کردار، دماغ میں فطور، فتنہ فساد، شک شبہات، وہم گمان، جہالت، کوئی چیز سمجھنا ہے، جہالت اختیار کرنا، عوامل ہمارے اعمال اللہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس مخالف، ٹھیک ہے نا، اٹھنا بیٹھنا ہمارا بالکل مخالف، کوئی سنت کا عمل نہیں ہمارے اندر، کوئی رشتہ داروں کا، کوئی بڑے چھوٹوں کا، بوڑھیوں کا، عورتوں کا ادب احترام نہیں ہے۔ تو سمجھا رہا تھا کہ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ جس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی شک نہیں کرتا اس بات کا، وہ اللہ رسول کے کلام کا، دین کا، قرآن کا، نمازوں کا، سنتوں کا، ہر چیز کا، تعلیمات کا، روزہ رکھنے کا، روزے داروں کا، روزے کے معاملات میں، روزے کے دن رات ادب احترام اور تمیز اور رشتہ داری اور کا ادب احترام اور اخلاق، زبان، عمل، ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیتا ہے، روک دیتا ہے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو، تمام بےہودہ بغیرتی اور بےہودہ کلمات، زبان، عوامل سے، صبح شام کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر بری صحبتوں، برے کلام، برے کاموں سے، برے لوگوں سے پناہ میں آ جاتا ہے، روک لیتا ہے اپنے آپ کو، اور تمام بری باتوں سے، بری سوچوں سے، کوئی شک و شبہ کی باتیں ذہن میں، دماغ میں پاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے ہمیشہ، ہر وقت، دن رات، ایک مہینہ پورا، اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، روک لیتا ہے، یعنی صرف سحری کرتا ہے اور روزہ کھولتا ہے، سحری کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تب بھی تسبیح کرتا ہے، روزہ رکھ کر کرتا ہے، دین دنیا اپنی ساری زندگی جو چلاتا ہے اس کو اللہ رسول کے اطاعت کے ساتھ ساتھ ذکر کر کے، نمازیں پڑھ کر اور تمام برائیوں سے روک کر، بےہودہ کلمات سے، جھوٹ، فراڈ، بدتمیزی، بد اخلاقی، خدا رسول کی توحید، روزے کا احترام کرتے ہوئے دنیا گزارتا ہے، تو یہ اس کو پورا مہینہ، اس کو ساری عمر برکتیں، رحمتیں، اللہ کے انعام و اکرام دیتا رہتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، پھر اس کا سارا سال، ساری عمر سکون اور راحت اور عیش و عشرت اور خوش نصیبی اور رحمتوں والی آتی ہے، صحت آتی ہے، اس کو شفا دیتا ہے۔ روزے کا مہینہ بقدر زیادہ جو سمجھا جاتا ہے، رحمتوں، لاکھوں کروڑوں رحمتوں، شفا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، انعام اکرام، شفا یابی کا مہینہ ہے۔ اس میں بیمار آدمی روزہ رکھے وہ بھی شفا پاتا ہے، روزہ کھولے، روزہ رکھے، برکت سحری میں، کھانے پینے کی باتوں میں اللہ کی رحمتیں، برکت، خدا کی نمازیں پڑھیں، باتیں کریں، قرآن کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں، ماں باپ کا، بہنوں بھائیوں کا، اپنے سربراہوں کا، گھر بار کا، بال بچوں کا ادب احترام کریں، عزت کریں، پالیں، تمام رشتہ داروں کے جو درجات ہیں، عوامل ہیں، ان کا ادب احترام کریں، ماں باپ کا، خاص کر اجداد کا، بڑوں کا، سب کا ادب احترام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین روزہ کیا ہے؟ سب سے بہترین رمضان شریف کے مہینے میں روزے دار کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بہترین روزے دار وہ ہے میری امت میں جو رمضان شریف کے مہینے کا استقبال کرتا ہے، یعنی مہینہ دو مہینہ پہلے ہی اس کی امید اور جستجو لگ جاتی کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو استقبال کروں، انتظام کروں اپنے گھر بار میں، بال بچوں، گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، روزے رکھنے کا اہتمام کروں، اور نیت دل میں سوچ لیتا ہے میں اتنے لوگوں کے روزے کھلاؤں گا، اتنے لوگوں کو روزے رکھاؤں گا، اتنے غریبوں کی امداد کروں گا، اتنے غریبوں کو میں روزی دوں گا، اور گھر میں قرآن پاک پڑھوں گا، نمازیں قائم کروں گا۔ اس قسم کی 3600 نیکیوں کی وہ نیتیں کر کے رمضان شریف کے مہینے کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
ایسے شخص سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بھلے اس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ ملے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آسمانوں پر فرشتے، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اس شخص کے لیے ساری زندگی کے مہینے، رمضان شریف کے مہینے اس کے نام کر دے اور اس کو روزی رزق خزانے اور جنتوں کا مالک بنا دو، اس کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان کو، اس کے بال بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس روزے دار اور روزے دار کے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جب روزے کا مہینہ حضور پاک نے فرمایا آتا ہے، واقعی پھر وہ شخص ویسے ہی عمل کرتا ہے اس مہینے کے اندر جیسے اس نے سوچا، سمجھا اور استقبال کیا، نیت کی تھی، تو عرش پر آسمانوں پر فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے آسمانوں پر اس شخص کا ذکر کرو، اس کا نام لے لے کر بتاؤ کہ فلاں شخص اللہ کا اور اس کے نبی کا اتنا محبت کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا، ادب احترام کرنے والا، اس کی تعریف میں گنگناؤ۔ دیکھو یہ سبحان اللہ، یہ رب العالمین کے کارنامے کام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، رزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ آیت مبارک مقدس فرمائی کہ بے شک، یعنی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برگزیدہ اور اعلیٰ شخصیت ہے، میرا محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہم اس کے اوپر درود و سلام کی رحمتیں، انعام، اکرام اور منزلیں اور برکات دن رات بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان لانے والو، اس نبی پاک پر اور اللہ پر ایمان لانے والو، فرشتوں پر ایمان لانے والو، خدا سے ڈرو اور تم بھی یہ روش اور یہ سنت، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی سنت، اس کام کو ایمان لا کر مانو اور تم بھی درود و سلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہا کرو، درود بھی اور سلام بھی۔ یہ عظمت، یہ شان قدس سے اعلیٰ عرشائی رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بخشا۔ تو یہ مقامات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روزے دار کا یہ حال ہے، عرش پر، زمین و آسمان پر فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں نام لے لے کر، اس کی ایک ایک بڑائی، اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو زمین پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر صبح کو ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، صرف اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ زمین میں گلی کونے، گلی گلی، محلے میں، کونے میں، مکان میں، ہر جگہ، میدانوں، شہروں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پہنچ جائے۔ ایک جماعت جو اترتی ہے روز زمین کے اوپر فرشتوں کی، اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کس کس جگہ، کون سی جگہ، کون سے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ کسی کا روزے کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس امداد نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ ذکر اذکار میں خدا کے لگے ہوئے ہیں۔ صرف تم نے یہ چیک کرنا ہے، اس بندے کا نام، پتہ، شجرہ سارا لکھ کر لے آنا ہے اور آسمان پر ندا کرنی ہے، اعلان کرنا ہے کہ وہ فلاں شخص، فلاں عورت، فلاں بچے، فلاں بوڑھا، فلاں جوان، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں، فلاں مسجد میں، فلاں محفل میں اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ ذکر اذکار عبادت میں لگا ہوا، روزے میں لگا ہوا ہے، اللہ کے کلام پڑھتا ہے، سناتا ہے، پڑھاتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں ندا دو، ندا جیسے کہتے ہیں نا، آواز دو، اذان دو، سارے فرشتوں کو اکٹھا کر لو عرش کے اوپر، تمام آسمانوں کے ساتھ آسمانوں کے فرشتوں کو، اس کو بتاؤ وہ فلاں فلاں محلہ جس کا لکھ کر لائے ہو کہ یہ اللہ کا ذکر، تم سارے آسمانوں میں، ساری آسمانوں میں، سارے کونوں میں اس بندے کا، میرے عورتوں، مردوں، بچوں کا، اس بندے نیک بندوں کا ذکر کرو، تعریف کرو۔ کس کس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعریف کا، ہم ذکر کا ہم شکر ادا کریں گے، لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں، دن رات اللہ تعالیٰ کے آگے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، نفل پڑھ کر، خیرات کر کے،
ادب احترام کر کے قرآن پڑھ کے نوافل پڑھ کر ساری فرض اور نوافل نمازیں قائم کر کے ماں باپ کے ادب احترام کے لیے ماں باپ کی جو ہم پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں انعام اکرام ہوئے ان کا ہم شکر ادا کریں، ماں باپ کے لیے دعائیں کر کے ماں باپ کی حاضری دے کر ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت ادا کریں اور ان کے بعد ان کی خدمت ادا کریں، روزی رزق بانٹیں غریبوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذکر کی محفلیں اور تعریفیں عزت احترام کے ساتھ منائیں، سچے دل کے ساتھ منائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر اذکار آسمانوں کے اوپر اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک سارے نبیوں 1,24,000 پیغمبر، لاکھوں کروڑوں جو پیغمبر دنیا میں، لاکھوں کروڑ اولیاء اللہ آئے، صحابہ آئے، تابعدار آئے، اللہ کی کلاموں کے فالوور آئے، پیغمبر آئے، ان سب کا امام النبی سید خاتم النبیین خاتم کلام اللہ جو لے کر آیا، اس کے محبت میں وہ اللہ کا برگزیدہ محبوب اور محبوب ترین اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول ہے، اس کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ کہتا ہے کہ اس کا تو ذکر میں بھی کروں گا، میں اور میرے فرشتے مل کر اس کے اوپر درود و سلام رحمتیں انعام و اکرام نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء امام خاتم القرآن کتاب فرقان المجید والحمید صاحب مقام محمود شفیع الرحمۃ اللہ عالمین شفیع رفیع صاحب المقام المحمود شفیع الامت الاسلام والعالمین ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی العالمین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ مولانا علی العظیم۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں اصل میں ایسے منزلیں اور درجات ہیں کہ جو سوائے ایک بزرگ عالم دین الدین الاسلام کا مفکر جو بن جاتا ہے، جو اپنی زندگی کے ہزاروں سال سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ کی دین، رسولوں کے دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتے اس پر عمل کرتے گزار دیتا ہے، وہ فقیہ، وہ اللہ کا ولی، وہ مفکر، وہ علامہ، وہ بزرگ جو ہے اس کی مثال کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم دین کی تعریف کی ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ کہ ایک عالم جو بزرگ عالم ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، سچا عالم ہے، سچی دین اور دنیا کی کتابوں کا عالم ہے، فقیہ ہے، وہ 40,000 اللہ کے ولیوں، عبادت گزار، عابدین، زاہدین، عارفین جو لوگ ہیں، ذکر اذکار کرنے والے، پابند نمازوں کے پابند ہیں، 40,000 عابدوں، زاہدوں، ولیوں کے اوپر ایک مکمل فقیہ عالم مفکر جو ہے، جو دین دنیا اللہ رسول اور قرآن کا عالم ہے، وہ ان 40,000 ولیوں اور زاہد عبادت کرنے والوں سے وزن میں، اعتبار میں، اقدار میں، درجات میں بلند ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ یہ درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح ایک چھوٹی مسجد ہے، اس میں 27 نمازوں کا ثواب ہے، اس سے بڑی مسجد میں جائیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ اپنے علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں جاتے ہیں جو شہر کی سب سے ٹاپ جامع مسجد ہے، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ اس سے ہٹ کر آگے آ جائیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کو 10 لاکھ 25 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، آپ کو 50 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ درجات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا کی تعلیم اور قرآن نے سمجھائے ہیں، ہر چیز کا درجہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر کروڑوں درجات اور منزلیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ صرف نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبی رسولنا حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب ذوالجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربنا انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبران خدا جو دنیا میں گزرے،
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دین کتاب شریعت کے حساب سے اس کو ایک درجہ عطا کیا، اس کے ماننے والوں کو پھر درجات عطا کیے، پھر آگے وہ دین چلتا رہا، ان کو درجات ملے۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے لاکھوں درجات کو ضرب دیں تو یہ کروڑوں درجات بن جاتے ہیں۔ یہ تمام درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہیں، جو اللہ نے ان کو درجات دینے۔ جیسے ایک کھلاڑی ہے، ایک پڑھنے والا پوری پاکستان میں، پوری ورلڈ میں نوبل پرائز لیتا ہے تو وہ اس کا درجہ باقی ہوتا ہے، اس کو پوری کائنات کا، ورلڈ کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ جو اپنے ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو اس ملک کا سربراہ، اس ملک کا مالک، سربراہ ادارے اس کو پہلا انعام دیتے ہیں، تو کسی کو سیکنڈ دیتے ہیں، کسی کو تھرڈ دیتے ہیں۔ تو یہ درجات ہے۔ اسی طرح یہ دین کے درجات ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کے درجات ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں نافذ تو کر لیا اسلام، دین، دنیا، ایمان، قرآن، لیکن اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، تعلیمات حاصل کرنا یہ ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے زندگی میں کھانا پینا، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا ہم پر فرض ہے۔ بغیر کھائے پیے تو کوئی دنیا میں انسانیت یا انسانی روح یا جاندار کوئی نہیں زندہ رہ سکتا، تو اسی طرح اس کو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، روزی کمانی پڑتی ہے، کھانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح دنیا کے دستور، آئین، قانون حیات، اس تمام کائنات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لانا اور قرآن پاک اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات کو حاصل کرنا، اپنی زندگی میں رائج کرنا، یہ فرض عین اور بہت ہی اہمیت کے مالک حیثیت رکھتے ہیں، جن کو ہم اپنی زندگی میں قائم دائم کرنا ہم پر فرض ہے، اور ہم اس سے بہرابر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، بچیوں کی تابع داری دین دنیا میں اللہ رسول کے بتائے ہوئے تعلیم طریقے سے نہیں کرتے، وہ بعد میں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے زندگی ہمیں اپنی اس مقصد کے لیے مصروف کرنی پڑتی ہے، بہت ضروری ہے اور اہمیت ہے یہ چیزوں کی۔ اسی طرح یہ رمضان شریف کا مہینہ، سال 12 مہینوں میں ایک بار آپ نے بھوکے رہ کر، پیاس سے رہ کر، پرہیز کر کے اپنی زندگی کو جب سنوارنا ہے سچی نیت سے، سچے اللہ تعالیٰ آخر رب العالمین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے، اخروی زندگی اور موت کو یاد کرتے ہوئے جب آپ نے کسی عمل کو سامنے رکھ کر کرنا ہے تو آپ کو اگلی زندگی، آخرت کی زندگی یاد آئے گی، اور آپ کی زندگی دنیا کے حساب سے کئی لاکھوں گنا اچھی اور خوشحالی والی، پیار، محبت، سکون والی، ہدایت والی، اللہ کی نعمتیں انعام کرنے والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس ماہ رمضان سے ایسی لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں نماز روزہ نہ رکھ کر، قرآن کی تعلیمات سے بھاگ کر، رشتہ داروں اور ماں باپ اور سب کا ادب احترام لحاظ توڑ کر جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو کئی کم بختیوں اور گناہوں کی زد میں آ کر جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، کروڑوں رحمتوں، نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایسی بدماشیاں، برائی، جہالت اور بغیرت اور کفر و شرک کے برے اعمال، گناہوں سے ہر وقت اللہ سے ڈرو، پناہ مانگو، اپنے کلام کو، زبان کو، آداب کو، ادب احترام کو، رشتہ داروں کے ادب احترام کو، رشتہ داری کا لحاظ کے احترام، ادب احترام کو، ماں باپ کے ادب احترام کو، اللہ رسول کے مہینے کا، روزوں کا، روزے رکھنے والوں کا، روزے داروں کا اس مہینے کا ادب احترام کرنے کا تمام دستور طریقہ اپنی زندگی میں رائج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری عمر ملک و قوم، عوام کی حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور باقی تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں روکیں، ہر چیز کو روکیں، جیسے روزہ رکھ کر کھانا پینا روک لیتے ہیں، ہر برائیوں کو روکیں، ہر برے اعمالوں کو روکیں، بری نیتوں کو روکیں۔ پاک صاف شفاف زندگی جب گزار کر آپ پورا مہینہ گزاریں گے تو آپ کو عید الفطر جیسا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، لاکھوں کروڑوں آسمان سے رحمتیں فرشتے نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا، بڑی مشہور آیات ہے
جیسے میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ کہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا ربنا العلی العظیم حاکم الحاکمین، صدق اللہ ورسولہ الکریم رحمۃ اللہ عالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت برے اعمال، بری نیت اور مردود ملعونین، شیطانوں، مردودوں، منافقوں، مفسدین، حاسدین، دشمنوں سے ہم اللہ تعالیٰ تیری پناہ رکھتے ہوئے یہ کلام پاک تیرا پڑھتے رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں رمضان شریف کے مہینے کے ادب احترام، تقدیس اور تیرے نبی کا ادب احترام اور تیرے کلام پاک کا ادب احترام، تیرے مقدس مہینے کا ادب احترام، روزہ رکھنے والوں کو یہ کلام پاک کی ہدایت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور سب کو توفیق دے کہ سارے زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ہم کو یقین دلا رہا ہے کہ سارے زمانے کی قسم ہے، اے انسان یقین کر لے، دنیا کا ہر انسان سراسر گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا حالت ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکتہ اور یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت نازل ہوئی ہوگی۔ آپ کے تو آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آنکھوں سے زمین و آسمان کے سارے، یعنی کہ آپ جس جگہ بیٹھے سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبی آپ کی وہ مقام مقدس مسلح گیلا ہو گیا تھا رو رو کر، حضور پاک خوفزدہ ہو گئے۔ یہ رحمت اللہ عالمین، شفیع المذنبین، تمام امت اسلام کے شافی، رحمت نبی، سفارش کرنے والے کا یہ حال خوف کا کہ وہ ایک آیت سے اتنا ڈر جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جس کے لیے یہ آیت اتاری گئی، پوری ملت اسلام، قوم، دنیا جہاں کے لیے یہ قرآن پاک ذکر نصیحت، ہدایت، رشد و ہدایت بن کر آیا، تو ہم لوگ نے کبھی سوچا، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں قرآن کو، غلافوں میں جناب علی رکھ کر باندھ دیتے ہیں، ہزاروں سال، سینکڑوں سال کھولتے ہی نہیں ہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ملا، مولوی، عالم بھی ایسے نہیں ہیں جو قرآن پاک کو علم و حکمت اور اس کی بزرگی کی شان اور ادب احترام سمجھائیں، پڑھائیں۔ وہ خود بدماش ہوتے ہیں، لوچ لفنگ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ مدرسوں میں، عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بغیرتیاں کرتے ہیں۔ تو علماؤں کی، ملاؤں کی اور مفکروں کی اور ڈاکٹروں کی، یہ جو بڑے بڑے مدارس اور جامعات سنبھال رہے ہیں، ان کی کون عزت کرے گا؟ جو عزت اور جو احترام، جو قانون اور ادب احترام تعلیمات کا، محرم کا، یہ اللہ کے مقدس مہینوں کا اور رمضان کا، شعبان کا، حج کے مہینے کی، تمام مہینوں کی مقدس تحریم، تقریب اور عزت احترام کرتا ہے، مساجد میں، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محافل میں، اپنے علاقوں میں، اس سے زیادہ بڑا عظیم کون شخص ہوگا؟ اور جو اس کے برعکس کام کرتا ہے، اللہ رسول کے دین کا دشمن، مخالف، تو وہ جن ملاؤں اور مولویوں کے مخالف ہے، وہ سچے ہیں، لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مدارس میں بے حرمتی کر رہے ہیں، مسجدوں میں لوچ لفنگ کر رہے ہیں، مدارس کے اندر بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ بغیرت لعنتی سور نسل کے علماء جو جاہل، مدارس میں عورتیں جو یا مرد جو جاہل بیٹھے ہوئے، یہ برائیوں کے انبار اور منشیات اور بغیرتی کے انبار، وہاں زنا کاری، بدکاری خود بھی کرتے ہیں اور ان کو، بچوں کو بھی بدکردار بنا دیتے ہیں، اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے ساتھ توہین کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، کس نسل کے علماء دین مدارس کے اندر مفکر بیٹھے ہوئے جو قوم، ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں سرحد کے پختونخوا علاقے کے اندر ایک بار جمعہ کی نماز پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ میں سفر پر تھا، ہزارہ جانا تھا، ہزارہ ہمارا گھر ہے جی، ضلع ہزارہ کے اندر، دریا کے ساتھ ہمارا گھر تھا، ہمارے وہاں بھائی بہن رشتے دار رہتے تھے، تو وہاں ملنے کے لیے میں جا رہا تھا، تو وہاں ایک سال رہا، میں چھٹی رہا ہزارے کے اندر۔ دریا سے تازی مچھی پکڑ کر کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے، نہاتے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی ہزارے کے قریب،
جس کا ایک بہت بڑا پٹھان عالم دین مفتی اعظم بزرگ جمعہ کا خطیب تھا جو جمعہ پڑھاتا تھا. ابھی جمعہ کا دن ہوا نہیں ہے، 10 بجے اسپیکر وہ کھول لیتا تھا، یعنی 1 بجے اذان ہوتی تھی، وہ 10-11 بجے اسپیکر کھول کے جناب تقریر کرنا شروع کر دیتا. آج سے 20-25 سال پرانی، یہ 30-35 سال پرانی یہ کہانی ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. جب میں ہزارہ میں 1-2 سال رہا، ہزارہ کے اندر، ہزارے کی زبان بھی اور پنڈی کی زبان اور ہے، اور پختونخوا کی زبان اور ہے، پشتو ہے. تو وہاں پر جامع مسجد کا جو بڑا مفتی امام تھا، علامہ تھا، وہ 10 بجے تقریر کرنا شروع کر دیتا تھا اور گالیاں دیتا تھا ماں بہن کی لوگوں کو کہ تمہاری ماں کی ایسی، تمہاری بہن کی ٹانگ، ماں کی آنکھ، بڑو بند کرو، بازار بند کرو، جمعے کی نماز کے لیے اور کاروبار بند کر دو، خدا سے ڈرو، قیامت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ سے ڈرو صبح شام. پٹھان جتنا بڑا مرضی عالم بزرگ بن جائے، اس کی 2 باتیں سکھوں کی طرح مشہور ہیں، ایک عقل کام ہے اور زبان کے اندر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے. کتنا بڑا عالم ہو، پارلیمنٹ میں بولے، عوام میں بولے، صدر میں، صدارت میں بولے، کسی اس کے ہمیشہ منہ سے یہی نکلے گا کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، تیرا باپ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور باپ فرماتا ہے، یہ پتا اس کو، باپ فرماتا ہے. یہ نہیں بولتا باپ بھی فرماتی ہے، ماں بھی فرماتی ہے، باپ بھی فرماتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ فرماتی ہے؟ پہلے تو یہ اس کو عقل تمیز نہیں ہے. وہ لوگوں کو ڈراتا ہے 10-11 بجے اسپیکر کھول کے جمعے کی نماز پڑھو، قیامت آنے والا ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، عذاب آئے گا، بند کرو یہ روزی رزق دنیا جہاں کی تھوڑی سی کلی دنی ہے، کیا کرو گے جمعے کے دن کما کر؟ تو وہ جناب علی اس کی مسجد میں رش بڑا لگ جاتا تھا. کو 10-20 ہزار آدمی، بہت بڑی ہزارے کی مسجد ہے وہ جامع مسجد. تو وہ جناب علی دنیا کا رش لگ جاتا. آتے جاتے جو روڈ پر لوگ، جو ہائی وے جا رہا ہے ہزارے کا، جو پشاور کو جاتا ہے، ادھر گلگت کو جاتا ہے، وہ راستے میں دنیا جہاں اکٹھا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے. دنیا خوف کھاتی ہے کہ اتنا بڑا بزرگ عالم مفتی پٹھان جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اتنا لوگ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو جناب علی میں بھی وہی نماز جمعہ پڑھا میں نے. کچھ دیر کے بعد وہ جمعہ ختم ہو گیا، وہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی وہاں پر مولانا صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس اکٹھی ہو گئی، جو وہاں کا مفتی اعظم تھا ہزارے کا. وہ جناب علی اپنا اس نے بولا اچھا وہ دیکھ پکا ہوا چاول کا لے کر آؤ، سب لوگوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. اب وہ جو عالم دین کے حجرے کے اندر دنیا اکٹھی ہوگی، سب کو کھانا، گوشت والا بریانی، بکرا پکا ہوا ہے جناب علی، دیسی مرغا پکا ہوا ہے، نان پکا ہوا ہے، سب کھا پی کے اپنے اپنے گھروں میں جا رہا ہے، بڑا خوش تھی. وہ اس طرح دنیا کی خدمت بھی کرتا، لوگ اس سے بڑا خوش. اسی طرح ایک دن پھر میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ہیروئن منشیات فروش ہے، وہ مولوی، وہ مفکر جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، لوگوں کو بکرے اور دیسی مرغے کی بریانی، نان، کڑھائی گوشت کھلاتا ہے ساری دنیا کی نماز پڑھنے والوں کو. وہ دیکھا کہ وہ ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 14-20 فٹ کا تخت ہے، لکڑ کا بنا ہوا، اس کے اوپر تکیہ اور جہنمات قالین بچھا ہوا ہے. تو اس کے وہ تخت کے نیچے جناب علی بوریاں بھری پڑی ہیں چرس، افیم، پاؤڈر، کوکین کی. وہ کیسے میں اچانک گیا اس کے پاس ملنے کے لیے، بابا جی سے، بزرگ تھے، تعویذ گنڈا بھی کرتے تھے، پیری مریدی بھی کرتے تھے، پشاور تک وہ بابا مرید مشہور ہے، مشہور تو ہونا ہی ہے. جب اس کے پاس چرس، افیم، کوکین، پاؤڈر ملے گا، شراب کی پیٹیاں ملیں گی اس کے تخت کے نیچے سے، وہ تو جادوگر ہے دنیا کا، وہ تو کنگ ہے، بادشاہ ہزارے کا. وہ جناب لاکھوں کروڑوں روپے اس کو ملتا ہے، نہیں ملے وہ اس کا مال پانی جامع مسجد روڈ کے اوپر بنا ہوا، ہائی وے کے اوپر چل رہا ہے جناب. اور نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، 5 وقت خود بھی نماز پڑھتا ہے، اور ساری دکانیں بازار بند کرا دیتا ہے ہزارے کا. سعودی عرب کے اندر یہ قانون نافذ ہے، اس طرح کا وہ قانون اس نے ہزارے میں لگایا ہوا. وہ لوگ ڈر کے اس سے معافی مانگ کر نماز پڑھتے ہیں. تو میں اس طرح اس کی ماحول کو دیکھتا رہا کچھ دن.
پھر میں واپس اپنے علاقے میں آ رہا تھا، وہاں سے ہزارے سے لاہور سے ملتان، سال 2 سال میں نے رہ لیا تھا وہاں پر، کافی کھایا پیا اور عیش کی، وہاں کا موسم انجوائے کیا، کشمیر گئے، مری دیکھا، پشاور دیکھا، سب جگہ دیکھا. لیکن ایسا اللہ فرماتی والا ملا مرشد پیر فقیر اسمگلر اور ہیرن فروش، منشیات فروش، چرس فروش میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہیں بھی. بزرگ تھا، اس کی 100 سال سے زیادہ عمر تھی، ہاتھ میں لٹھیا تھی، شکل و صورت جسم اس کا ایسا تھا جیسا